دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ کہا، بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کوشش کا مقصد بھارت کا خطے میں نیٹ سیکیورٹی پراؤڈر کے خود ساختہ کردار کو گمراہ کن طور پر پیش کرنا ہے۔ فورم نے کہا، بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ ہمارے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ فورم کو آرمی چیف کی تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو بھی سراہا۔ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کے صدارت سنبھالنے کی خبروں کو مائنس کر دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی ایسی کوئی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کی خواہش مند ہے۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی واحد توجہ پاکستان کے استحکام پر مرکوز ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ اس بیانیے میں شامل افراد کو پیغام ہے کہ دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر جو کرنا ہے کر لو، ہم وہ سب کریں گے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہم کیوں نظام کو درہم برہم کرنا چاہیں گے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی خبروں کی تردید۔ کہا، آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ آصف زرداری مدبر شخص ہیں اور انہوں نے حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت تبدیل نہیں ہو رہی۔ بانی کے بچے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ موسلا دھار بارش لے ڈوبی۔ 8 گھنٹے کی بارش سے کئی علاقوں میں 2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ اہم شاہراہوں پر پانی کا راج، گلیاں پانی میں گم، فیروز پور روڈ دریا بن گیا، انڈر پاسز جھیل میں تبدیل، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 142 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ 139، علامہ اقبال ٹاؤن میں 135، سمن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ، اپر مال، جیل روڈ، تاج پورہ اور گلشن راوی میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل رہی۔ لاہور میں انتظامی نااہلی کا بڑا گڑھا، موسلادھار بارش نے واٹر ٹینک منصوبے کی قلی کھول دی۔ کئی ماہ سے التوا کے شکار منصوبے میں ناقص حکمت عملی، منصوبے کی دیوار کے ساتھ 15 فٹ گہرا اور 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بجلی کا پول بھی زمین بوس ہو گیا۔ سڑک کی دونوں اطراف ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے کے باہر بارش کے پانی کا راج۔ سیشن کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری، کینٹ کچہری بھی بارش کے پانی میں ڈوبی رہی۔ مونسون بادلوں نے جولائی کو بھگو دیا۔ تگڑی بارش سے کئی شہروں میں نظام زندگی درہم برہم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش سے نالے بفر گئے۔ راجن پور اور ڈی جی خان کے رودکیوں میں طغیانی۔ نارووال، گجرانوالہ، حافظ آباد، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، قصور، اوکاڑا اور خوشاب میں بادل جم کر برسے۔ لوئر دی، ریبٹ آباد، چترال اور ماراکند میں جھڑی۔ حیدرآباد، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بارش۔ بولان، بارکھان، خزدار، موسیٰ خیل اور سبی میں بارش سے جل تھل ایک۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ حمیرہ اصغر کی لاش ممکنہ طور پر 6 ماہ پرانی ہے۔ پولیس کا انکشاف۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق اداکارہ کا فون اور سوشل میڈیا اکتوبر 2024 سے غیر فعال تھا۔ ان کے فیس بک اور انسٹاگرام پر آخری پوسٹ ستمبر 2024 کی ہیں۔ فلیٹ کی بجلی بھی طویل عرصے سے منقطع تھی۔ کال ریکارڈز کے مطابق آخری رابطہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور سے ہوا تھا۔ کھانے پینے کے سامان کے میعاد سے لاش کے پرانے ہونے کی تصدیق۔ پولیس کا کہنا ہے اصل حقائق کے لیے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ موت کے اسباب جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ کا تدفین کی ذمہ داری محکمہ ثقافت کو سونپنے کا اعلان۔
اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات، پاک روس وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور سرگئی لاروف کی آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات پر اتفاق، دونوں رہنما SCO وزرائے خارجہ اجلاس میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آسٹریلوی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ دو طرفہ مضبوط تعلقات، تجارت اور تعلیم میں تعاون کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات، معاشی اور تجارتی تعلقات کی مزید بہتری پر اتفاق۔ یوسف رضا گیلانی کو ٹڈاپ اسکینڈل سمیت 9 مقدمات میں کلین چٹ مل گئی۔ کسی گواہ نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف گواہی نہیں دی۔ FIA نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے صدر مملکت کی تبدیلی اور صحت سے متعلق باتوں کو افواہ قرار دیا۔ کہا حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا۔ CEC چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ ملک میں بجلی چوری میں بڑی کمپنیاں ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انکشاف، کہا گزشتہ مالی سال کے دوران 276 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی۔ توانائی کے شعبے کو مجموعی طور پر 591 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومتی کوششوں سے 191 ارب روپے کی بچت ممکن ہوئی۔ حکومت نے چوری اور نقصانات میں کمی کے لیے 100 ارب روپے کے ریلیف کا ہدف مقرر کیا۔ پاکستان جانے پر بیٹوں کی ممکنہ گرفتاری کے بیانات پر جمائمہ گولڈ سمتھ برہم۔ ایکس پر اپنے پیغام میں بانی PTI کی سابقہ اہلیہ نے کہا کہ حکومت وزراء کہتے ہیں کہ بیٹوں نے والد سے ملنے کی کوشش کی تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسا کسی جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا۔ یہ سیاست نہیں، ذاتی انتقام ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے لیے ایک اور موقع، MPAs کے خلاف نااہلی ریفرنس میں پیش رفت۔ اسپیکر ملک احمد خان کا معطل ارکان کو ذاتی سماعت کا موقع دینے کا فیصلہ، تمام 26 ارکان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسپیکر کے لیے 30 دنوں میں فیصلہ کرنا لازم ہے۔ سدھرا پنجاب کے بعد اب سدھرا پنجاب مہم شروع کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی مخالفین پر کڑی تنقید، کہا PTI دور میں بزدار پرویز الہی اور فرح گوگی نے گندم کا پیسہ کھایا۔ ایک فتنہ گروپ کا کام سازش کرنا اور فیک نیوز پھیلانا ہے۔ بڑے دانشور آڈٹ رپورٹ پڑھے بغیر تبصرے کر رہے ہیں۔ ای کامرس برآمدات میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ای کامرس پلیٹ فارمز پر 3 لاکھ سے زائد پاکستانی مقامی مصنوعات فروخت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے بین الاقوامی ای کامرس کمپنی علی بابا گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ملک میں ای کامرس کے فروغ کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ بھارت نے بغیر اطلاع دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ پانی کی سطح 10 سے 12 فٹ تک بلند ہو گئی۔ چونیا، کوٹھی فتح محمد، دایا سنگھ، شہباز کے پتن پر پانی کی سطح میں اضافہ، کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ، کاشتکار اور رہائشی پریشان۔ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میں ایک محافظ بھی دم توڑ گیا۔ خان زیب علاقے میں 13 جولائی کے حوالے سے امن مارچ کی مہم چلا رہے تھے۔ فائرنگ میں زخمی 3 افراد کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سانحہ لیاری میں بڑے آفیسر گرفت میں آ گئے۔ تحقیقاتی اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کانفرنس روم پر چھاپا۔ ڈائریکٹر جلیل صدیقی، آصف رضوی سمیت 12 سے زائد گرفتار۔ تمام افراد نامعلوم مقام پر منتقل۔ منہدم عمارت کی انکوائری رپورٹ مکمل۔ تعمیراتی قواعد کی سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ داریوں کا تعین۔ کراچی جنوبی میں مزید 8 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں 10 مخدوش عمارتیں خالی کروا لی جائیں گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر جمشید محمود عرف جامی کی سزا معطل کر دی۔ 50,000 روپے کے مسلکوں کے عوض جامی کی ضمانت منظور۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میوزک ڈائریکٹر سہیل جاوید کی حد تک عزت کی براہ راست شکایت پر 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहे पैमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अहम संग मील अबूर करने पर शेखा अस्मा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म ने शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तान की नाउटीज़ एंड टूरिज़म के लिए बाकायदा तौर पर ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शेखा अस्मा अल सानी ने पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया।